اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ عزیزان محترم، سورہ فلق کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ سورہ فلق قرآن مجید کا 113واں سورہ ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 5 آیتیں۔ حکم ہوا پروردگار عالم کا اپنے حبیب کو کہ قل، حبیب کہو، اعوذ برب الفلق، میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے پروردگار کی، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر وہ شے جو اس نے خلق کی ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں، اس کے شر سے بچ کر۔ پہلا شر من شر ما خلق، جو کچھ بھی اس نے خلق کیا ہے ان مخلوقات میں جو شر ہے میں ان شروں سے بچ کر اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں۔ و من شر غاسق اذا وقب، اور رات جب تاریک ہو جائے تو میں اس کے شر سے بچنا چاہتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور وہ شخصیتیں جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں ان کے شر سے بھی بچنا چاہتا ہوں۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد جب حسد کرے تو میں اس کے حسد کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا اور بہت سے مفسرین نے یہ تحریر کیا کہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا۔ اکثریت کا خیال یہی ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے۔ دیکھیے، کائنات لفظ کن سے چلی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، تو یہ سارا کائنات کا جو ہنگامہ ہے وہ اس کا آغاز ہے لفظ کن۔ اس نے کن کہا، جمادات خلق ہوئے، نباتات خلق ہوئے، حیوانات پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوا۔ دیکھیے، جمادات میں نہ حس ہے، نہ حرکت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ نمو ہے۔ جب جمادات کی منزل سے مخلوق آگے بڑھی اور وہ نباتات کی منزل میں آئی تو اس میں نمو آ گئی، یعنی چھوٹے سے بڑا ہونا۔ جب وہ نمو پانے والی مخلوق نباتات سے آگے بڑھی اور حیوان کی منزل میں آئی تو اس میں حرکت آ گئی اور ارادہ آ گیا اور خواہش آ گئی۔ اور جب وہ حیوان کی منزل سے آگے بڑھی تو حس، ارادہ، حرکت، نشو و نما، جسم، ان سب کے ساتھ ایک صفت کا اور اضافہ ہو گیا اور وہ ہے صفت عقل۔ تو نہ جمادات کو عقل ملی، نہ نباتات کو عقل ملی، نہ حیوانات کو عقل ملی۔ عقل ملی تو فقط اور فقط انسان کو، اس پوری تدریج میں اور کائنات کی اس پوری تقسیم کے اندر۔ اب یہ انسان جو صاحب عقل ہے اور جو صاحب ارادہ ہے، صاحب شعور ہے، صاحب ادراک کلیات ہے، اس نے اپنی حد سے آگے بڑھنا شروع کیا۔ بھائی، کہیں کسی پتھر نے یہ کہا کہ میں درخت ہوں؟ پتھر پست منزل ہے، درخت اس سے بلند منزل ہے، اور درخت سے بلند منزل حیوان کی ہے، اور حیوان سے بلند منزل انسان کی ہے۔ کسی پست نے آج تک اپنے بلند ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یعنی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا جملہ، وہ یہ کہ بلند اور پست کا فرق یہ ہے کہ اگر آدمی بلند ہے، جانور پست ہے۔ اگر آدمی جانور کو کھا لے تو یہ واقعہ ہے، اور اگر جانور آدمی کو کھا لے تو اب یہ واقعہ نہیں، حادثہ ہے۔ یعنی پست اگر بلند کو استعمال کرے تو یہ حادثہ ہوگا، بلند اگر پست کو استعمال کر لے تو یہ واقعہ ہوگا۔ تو یہ تدریج ہے کائنات کے اندر۔ لیکن کبھی پتھر نے یہ نہیں کہا کہ میں درخت ہوں، کبھی درخت نے یہ نہیں کہا کہ میں حیوان ہوں، کبھی حیوان نے یہ آواز نہیں بلند کی
کہ میں انسان ہوں. یعنی ہر ایک اپنی حد میں رہا، لیکن یہ انسان تھا جو اپنی حد سے آگے بڑھا. کبھی اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کبھی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. یعنی فرعون یہ چاہتا ہے کہ اسے خدا تسلیم کیا جائے، اور مسیلمہ کذاب یہ چاہتا ہے کہ اسے نبی تسلیم کر لیا جائے. تو اب جہاں سے زندگی عقل کی رفاقت میں آئی، وہاں عقل نے سرکشی پیدا کی، تمرد پیدا کیا، اور اپنی حد سے آگے بڑھنے کی خواہش انسان کو دے دی. تو اب اس سرکش عقل کو ضرورت تھی لگاموں کی، کہ وہ کچھ ایسی لگامیں ہوں جو انسان کی سرکش عقل کو کھینچے رہیں اور اسے اپنی کنٹرول اور اپنے قابو میں رکھیں. اور اسی لگام کا نام اصطلاح شریعت میں نبوت اور رسالت ہے. اگر الگ الگ دیکھیں تو نبوت اور رسالت ہے، اور اگر جوڑ لیں سارے الفاظ کو تو اسی لگام کا نام ہدایت ہے. تو ہدایت کیوں کی پروردگار نے؟ انبیاء کے ذریعے، مرسلین کے ذریعے، ہادیوں کے ذریعے پروردگار نے انسانوں کی ہدایت کیوں کی؟ اس لیے کی کہ یہ سرکش عقلیں بے قابو نہ ہو جائیں. تو جب سرکش عقلوں کو قابو میں رکھنے کے لیے، عقلوں کو قابو میں رکھنے کے لیے نبی اور رسول بھیجے گئے، تو آدم اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے کے عقل مند ترین انسان. کیوں؟ یہ جملے جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ آئے عقلوں کی ہدایت کے لیے. بھائی عقلوں کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں نا. تو جب عقلوں کی رہنمائی کے لیے آئے تو پھر ان کی عقلوں کو ساری دنیا کی عقلوں سے مافوق اور سپیریئر ہونا چاہیے. تو آدم علیہ السلام اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان، نوح علیہ السلام اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان، ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان، کلیم و مسیح اور جتنے بھی انبیاء گزرے وہ اپنے عہد کے عقل مند ترین انسان. تو اب وہ جس پر نبوت ختم ہو رہی ہو، اور وہ جو کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہو، اور وہ جسے ذرے ذرے کی ہدایت تفویض کی گئی ہو، اس کی عقل اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے کہ یہودی کے چھوٹے سے جادو سے متاثر ہو جائے؟ یعنی اس نبی اعظم کی، اس نبی اعظم کی عقل کیسے اتنی کمزور ہو سکتی ہے کہ ایک چھوٹے سے یہودی کے ایک مختصر سے جادو سے عقل محمد متاثر ہو جائے؟ ممکن نہیں ہے. تو اب سوچنا پڑے گا کہ ان روایات کا مفہوم کیا ہے، اور اس چھوٹے سے نظریے کا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا امتزاج کیسے ہوگا. اب یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں بالکل خالص عقلی بات کی. اب چلیں واپس قرآن مجید کی طرف. دیکھیے پیغمبر اکرم کے لیے قرآن مجید نے مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ قصیدہ خوانی کی ہے، اور وہ قصیدے میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں تو فقط یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی پیغمبر کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر قول اطاعت ہے امت کے لیے. تو جب اطاعت ہے امت کے لیے تو پھر اب یہ تفریق کرنا کہ جادو کے وقت کہے تو نعوذ باللہ اطاعت نہ کرو، اور جادو کے اثر سے آزاد ہو کے کہے تو اطاعت کرو، یہ ممکن نہیں ہے نا. اب اسی بات کو قرآن مجید نے ذرا سا اور آگے کیا، اور ایک چھوٹے سے جملے میں کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول نمائندہ ہے شریعت خدا کا، رسول نمائندہ ہے اوامر و نواہی کا جو خدا نے بھیجے ہیں، رسول نمائندہ ہے فکر خالق کا. تو اس رسول کے کردار میں کہیں پر یہ امکان نہیں ہے کہ کہیں سحر زدگی پیدا ہو جائے اور وہ کیے ہوئے کام کو سمجھ لے کہ نہیں کیا ہے، اور نہ کیے ہوئے کام کو سمجھے کہ کیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دے. بھائی دو مقامات پر تو بڑی واضح سی آیت ہے نا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، اور سورہ فرقان 25واں سورہ قرآن مجید کا. اب میں پوری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کروں گا. ان دونوں آیتوں کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ آپ دیکھیں، ایک ہی ٹکڑا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. مشرک یہ کہتے تھے، کافر یہ کہتے تھے، اس سماج کے مشرک اور کافر. اور کس سے کہتے تھے؟ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا. تم جو پیروی کر رہے ہو اور تم جو اطاعت کر رہے ہو وہ نعوذ باللہ من ذالک ایک مسحور اور سحر زدہ شخص کی اطاعت اور پیروی کر رہے ہو. تو مشرک کیا کہتا تھا کہ رسول سحر زدہ ہیں، ان پر سحر زدگی طاری ہے اور ان میں سحر زدگی کے آثار نمایاں ہیں. ان تتبعون الا رجلا مسحورا، مسحور کے معنی جس پر جادو اثر کر جائے اور جو جادو کے اثر میں آ جائے. تو مشرک کیا کہتا تھا؟ کہتا یہ تھا، مسلمانوں سے کہتا تھا کہ بھائی تم یہ کیا نمازیں اور روزے کر رہے ہو، یہ نعوذ باللہ ایک سحر زدہ شخص کی پیروی ہے. تو یہ الزام مشرک کا تھا کہ پیغمبر سحر زدہ ہیں. قرآن نے کہا کہ
کہ ذلو وہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ تجھے سحرزدگی کا الزام لگانے والے انہیں راستہ نہیں مل رہا ہے، یہ راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ تو سحرزدگی کا الزام قرآن مجید نے دفع کیا ہے پیغمبر سے۔ بھائی عجیب منزل فکر ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ بات واضح ہو جائے اور پھر اس پرابلم کو ہم اور آپ مل کر دیکھیں کہ روایات میں جو جملہ آیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ دیکھو خبردار رسول کو سحرزدہ نہ سمجھنا۔ اب اور آگے بڑھ جائیں، لا یفلح الساحر حیث اتی، بھائی جادوگر کہیں سے بھی حملہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو جب جادوگر کی ناکامیابی کی ضمانت قرآن نے دے دی ہے تو اس کا جادو خاتم النبیین پہ کیسے اثر کر جائے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ذرا سا اور آگے بڑھ جائیں، بھائی فرعون کا سجا ہوا دربار ہے، فرعون کا سجا ہوا دربار ہے، ایک طرف سارے جادوگر کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف موسیٰ اور ہارون کھڑے ہوئے ہیں، اور سارے جادوگروں نے زور لگایا یا نہیں موسیٰ کے خلاف، اور وہ سارے جادوگر موسیٰ کے مقابلے پر ناکامیاب ہو گئے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہیں، صاحب توریت ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور ان کے مقابلے پر آنے والے سارے جادوگر ناکامیاب ہو گئے۔ تو وہ نبی جس کے ایک امتی خود موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، کیا وہ نبی کسی چھوٹے سے جادو سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی امکان نہیں۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے امتیوں میں ہیں، اور کبھی میں اس کی دلیل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں پہلے بھی آیت پیش کر چکا ہوں۔ تو وہ جو فخر موسیٰ ہو، وہ موسیٰ کا اتباع کرنا جس نبی کا فریضہ ہو اور جس نبی کی ذمہ داری ہو، اس نبی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ جادو کے اثر میں آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ بات طے ہے کہ عقل نبوت، فکر نبوت، شعور نبوت جادو کے اثر میں آ نہیں سکتی۔ بھائی کیوں نہیں آ سکتی؟ اس لیے نہیں آ سکتی، دیکھیے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ آثِمًا أَوْ کَفُورًا۔ حبیب وحی الہی کا اپنی زندگی کے ہر آن میں اور زندگی کے ہر لمحے میں انتظار کرو۔ دیکھیے کتنا عجیب و غریب حکم ہے، حبیب ہم تم پر وحی بھیج رہے ہیں تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ اس وحی کا انتظار ہر وقت کرتے رہو۔ اب طے ہے کچھ کہ وحی کب آئے گی اور کب نہیں آئے گی؟ بھائی صبح کو بھی آ سکتی ہے، شام کو بھی آ سکتی ہے، آدھی رات کے وقت بھی وحی آ سکتی ہے، اور نماز صبح کے وقت بھی وحی آ سکتی ہے۔ اور پیغمبر کو حکم کیا ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں وحی الہی کا انتظار کرو۔ اور یہ وحی آتی کہاں ہے؟ عقل رسول پر۔ تو وہ عقل رسول جو مرکز وحی الہی ہو، اس میں سرے منہ کسی شائبہ خلل کا امکان نہیں ہے۔ عقل رسول مرکز وحی الہی ہے، جب مرکز وحی الہی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے کہ رسول کرے اور سوچے کہ نہیں کیا، اور رسول نہ کرے اور یہ سوچنے لگے کہ ہم نے کیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی رسول پہ نسیان طاری ہو جائے، فراموشی طاری ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ اچھا، تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر وہ جو روایات ہیں جو علماء تفسیر نے لکھی ہیں، بھائی ان کا بھی تو کوئی مطلب ہوگا نا۔ تو ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ جب ان یہودیوں نے، اس یہودی نے یا اس کی بیٹیوں نے جب جادو کیا پیغمبر اکرم پر، تو عقل نبی متاثر نہیں ہوئی، شعور نبی متاثر نہیں ہوا، جسم نبی متاثر ہوا، اور پیغمبر اکرم کے سر مبارک میں مستقل اور مسلسل درد رہنے لگا۔ جب مسلسل درد رہا تو پروردگار عالم نے اس جادو کو توڑنے کے لیے ان دو سوروں کو نازل فرمایا، جن کا نام سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اب بات تو پھر وہی ہوئی نا کہ جادو کا اثر تو ہو گیا، لیکن اس بات کو آپ یاد رکھیں، بھائی نبی پر تلوار کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تیر کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر نبی کو زہر کھلا دیا جائے تو اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اس کا اثر دماغ پہ نہیں ہوگا، جسم پہ ہوگا۔ بھئی یہی تو بات کہی تھی نا کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو بشریت نبی یہی ہے اور جسمیت نبی یہی ہے کہ جب جادو کیا گیا تو جسم نبوت پہ اثر ہوا، عقل نبوت محفوظ رہی۔ جسم نبوت پہ اثر ہوا، عقل نبوت اور شعور نبوت محفوظ رہے۔ جب جسم نبوت پہ اثر ہوا تو اسے توڑنے کے لیے پروردگار عالم نے ان دو سوروں کو نازل فرمایا، جس کے پہلے سورے کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ حبیب قل کہہ دو، اعوذ میں پناہ میں جاتا چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، کس کی پناہ؟ رب الفلق کی۔ ذرا الفاظ کی تشریح، فلق بر وزن قمر، اس کے معنی صبح کی سفیدی جو نمودار ہوتی ہے۔ فلق بر وزن فجر، اس کے معنی پھاڑ دینا۔ تو رب الفلق کے معنی صبح کا پروردگار۔ میں صبح کے پروردگار کی بارگاہ میں بچ کر جانا چاہتا ہوں۔ بھائی کس سے بچ کے جانا چاہتا ہوں؟ کس سے بچ کے؟ من شر ما خلق، مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب،
رات کے شر سے، تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والیاں، نفاثات پھونک مارنے والیاں، عقد گرہیں، تو یہ جو لفظ مؤنث کا استعمال ہوا نا، پھونک مارنے والیاں، تو اس سے مراد واقعاً عورتیں ہوں یہ ثابت نہیں ہے، پھونک مارنے والی شخصیتیں، بھائی مؤنث تو ہو گیا نا، تو ہر مخلوق کے شر سے بچا لے، رات کی تاریکی کے شر سے بچا لے، پھونک مارنے والی شخصیتوں کے شر سے بچا لے، اور حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے مجھے بچا لے۔ بھئی یہ فلق کا پروردگار، رب الفلق کے معنی فلق کا پروردگار، اور جب بے لگا دیں آپ، قل اعوذ برب الفلق، تو اب یہ رب الفلق نہیں کہلائے گا، رب الفلق کہلائے گا۔ بے کا انفلوئنس یہ ہے کہ جس حرف کے اوپر، جس لفظ کے اوپر آ جائے اس کو زیر دے دے، تو رب الفلق کے معنی کیا ہے؟ صبح کا پروردگار۔ دیکھیے یہ جو فلق ہے نا، دو مقامات پر پروردگار عالم نے سورہ انعام میں اسے استعمال کیا ایک صیغے میں، فالق الحب والنوا، دانے کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا، فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا، یہ دونوں سورہ انعام کے اندر ہیں، دو مسلسل آیتوں میں۔ تو اب یہ پھاڑنے والے کے معنی کیا ہیں؟ جس طریقے سے وہ دانے کو پھاڑ دیتا ہے اور پھاڑنے کے بعد اس میں سے کوپل نکالتا ہے اور کوپل کو ایک تناور درخت بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے چھائی ہوئی تاریکی میں وہ جب نور صبح کو ہوادہ کرتا ہے تو گویا تاریکی کو پھاڑ کر نور کے بیج کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس لیے رب الفلق کا لفظ استعمال ہوا۔ اور یہ رب الفلق کا لفظ، بھائی صبح کا پروردگار، کیا وہ شام کا پروردگار نہیں ہے؟ وہ شام کا بھی ہے، وہ دوپہر کا بھی پروردگار ہے، وہ آدھی رات کا بھی پروردگار ہے، لیکن بلاغت کلام یہ ہے کہ جو لفظ موضوع سے مطابق ہو اس لفظ کو استعمال کیا جائے۔ تو چونکہ شرور، آفتیں، بلیات اور پریشانیوں کا تذکرہ آگے ہو رہا تھا، تو کہا کہ جس طریقے سے ہم تاریکیوں کو پھاڑ کر نور نکالتے ہیں، اسی طریقے سے تمہاری پریشانیوں کو پھاڑ کر اس میں سے خیر نکالنے والے ہیں، اس لیے لفظ رب الفلق استعمال کیا۔ اب ذرا اور آگے بڑھ جائے، بھائی 4 شر بیان کیے ہیں، لیکن ان 4 شروں میں سے پہلا جو شر ہے وہ ہے جنرل، عام، اور اس کے بعد 3 جو شر ہیں وہ گنائے گئے ہیں خاص۔ من شر ما خلق، پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں، کس کے شر سے بچ کر؟ جس چیز کو بھی تو نے خلق کیا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے جو شر ہیں، ان سے میں بھاگ رہا ہوں۔ تو پروردگار یوں بھی آیت میں یوں بھی فرما سکتا تھا کہ میں جو چیزیں خلق ہوئی ہیں ان کے شر سے بھاگ رہا ہوں۔ پروردگار تو نے جو چیزیں خلق کی ہیں میں ان کے شر سے بھاگ رہا ہوں، نہیں، جو چیزیں اس نے خلق کر دی ہیں ان کا شر، یعنی شر کی نسبت پروردگار کی طرف نہیں ہے، شر کی نسبت مخلوق کی طرف ہے۔ بتلانا یہ چاہ رہا تھا میں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو دقیق ترین بات پروردگار عالم نے رکھی ہے، وہ دقیق ترین بات یہ کہ شر کی نسبت خالق پروردگار تیرے شر سے بھاگ رہا ہوں، نعوذ باللہ ایسا نہیں، تیری جو خلق کردہ چیزیں ہیں میں ان کے شر سے بھاگ رہا ہوں۔ اچھا تو کیا پروردگار کی کسی شے میں شر ہو سکتا ہے؟ یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں سے۔ بھئی اللہ تو خیر ہی پیدا کرے گا نا، شر پیدا کرنے کا امکان نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ سب کی سب خیر ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی نسبت سے ضرر کا پہلو ضرور رکھتی ہیں۔ پانی سے بڑا خیر کیا ہوگا جس پر حیات انسانی کا دار و مدار ہے، لیکن یہی پانی اگر سیلاب کی صورت میں آ جائے تو شر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی آگ اگر نہ ہو تو نہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملے اور نہ ہمارے گھروں میں چولہے جلیں، نہیں، کتنا بڑا خیر ہے یہ آگ، لیکن یہی آگ اگر نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کسی گھر میں لگ جائے تو باعث نقصان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہر شے میں، اس کی خلق کی ہوئی ہر شے میں پہلو خیر بھی ہے اور پہلو شر بھی ہے جو نسبی ہے۔ جب وہ پہلو شر محفوظ ہے ہر شے کے اندر تو پروردگار میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے شر سے بچ کر۔ اب یہ جنرل دعا تھی، اس کے بعد گنائی کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ تو پہلا شر رات کی تاریکی کا شر، پروردگار اس سے بچا لے۔ اب یہ رات کی تاریکی بھی ہو سکتی ہے اور یہ موہوم مستقبل، دیکھیں آپ کا مستقبل اندھیرے میں، اب کچھ نہیں معلوم ہے کل کیا ہونے والا ہے، تو یہ بھی تو ایک تاریکی ہے نا۔ تو مستقبل جو ہمارا غیر یقینی ہے،
جو موہوم ہے اور ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، تو پروردگار اس اندھیرے سے جو مستقبل کا اندھیرا ہے ہمیں بچا لے اور ہمیں امید کی کرن دے دے. یہ پہلا شرط. دوسرا شرط وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گرہوں میں پھونک مارنے والیاں یعنی شخصیتیں، ان کے شر سے بچا لے. یعنی جتنی رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے اور صحیح راستے پر قائم رکھ. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور زندگی میں کون سا ایسا انسان ہے جو ترقی کرے اور اسے حاسدوں سے سابقہ نہ پڑے، حاسدوں سے پالا نہ پڑے، تو پروردگار حاسدوں کے شر سے بچا لے. اب آخر کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں بتلایا کیا گیا. دیکھیے، انسان جب کوئی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام دنیا میں کرے، کوئی منصوبہ بنائے مستقبل کا، کوئی پلان کرے اپنی آل اولاد کے لیے، تو اس کے اسٹیجز ہیں. پہلا اسٹیج یہ ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس میں نقصان نہ ہو. یہ پہلا بنیادی اصول کہ کام ایسا ہو جس میں نقصان نہ ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو. ہر انسان کا منصوبہ یہی ہوتا ہے. دوسرا اصول کہ جس کام کو کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے صحیح راستے کے تعین ہو جائے، ورنہ اگر آپ کام کا منصوبہ بنائیں اور صحیح راستہ اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اس کام کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. تیسرا اصول، پہلا اصول کیا ہے کہ کام فائدہ مند ہو. دوسرا اصول کیا ہے؟ صحیح راستے کا تعین ہو جائے. تیسرا اصول یہ ہے کہ جتنی رکاوٹیں اس کام کو انجام دینے میں آ رہی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. اور چوتھا اور آخری اصول کیا ہے کہ جب اس کام کو آپ نے انجام دے لیا تو اب جو لوگ آپ کے کام کو دیکھنے کے بعد حسد کر رہے ہیں ان کے حسد سے آپ محفوظ رہیں. بھائی ہر کام میں 4 ہی اسٹیجز ہیں. پہلا یہ کہ فائدہ ہو، دوسرے یہ کہ راستہ معلوم ہو جائے، تیسرے یہ کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، چوتھے یہ کہ کام کو انجام دینے کے بعد حاسد کے حسد سے محفوظ رہیں. بھئی یہ چاروں مراحل کو پروردگار عالم نے آیتوں کے 4 ٹکڑوں کے اندر رکھ دیا. من شر ما خلق، پروردگار نقصان سے بچا لے. جتنے بھی نقصان دنیا میں ممکن ہے میں ان سے بچنا چاہتا ہوں اور مجھ سے وہ کام انجام دلوا دے جس میں فائدہ ہو. یہ پہلا اسٹیج. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور پروردگار مجھے اندھیروں سے اور تاریکیوں سے بچا لے، اس لیے کہ صحیح راستہ کام کرنے کے لیے اسی وقت ملے گا جب روشنی موجود ہو. تو پہلے اسٹیج میں دعا مانگی کہ سارے نقصانات سے بچا لے، فائدے کی چیز دے دے. دوسرے مرحلے میں یہ دعا مانگی کہ پروردگار اب صحیح راستے کا تعین کر دے، صحیح راستے تک پہنچا دے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اور اب تیسرے مرحلے کے تعین کے لیے یہ دعا مانگی کہ پروردگار اب اس کام کو انجام دینے میں جو رکاوٹیں آنے والی ہیں ان رکاوٹوں کو تو ہی دور کر سکتا ہے، تو انہیں دور کر دے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور اب آخری اسٹیج پر جب ساری رکاوٹیں دور ہو گئی، فائدہ مند کام ہو گیا، راستہ آپ کو مل گیا اور اب آپ مطمئن زندگی گزارنے لگے، تو اب آخری دعا مانگی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. پروردگار اب میں اس کام کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اب اس کام کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو اب جتنے حسد کرنے والے ہیں ان کے حسد سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور اپنی بارگاہ میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.